السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے موت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ موت پر ایمان لانے سے مراد ان تمام غیبی امور پر مکمل ایمان لانا ہے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہوا ہے، جیسے کہ ہر چیز جو زندہ ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ ہر شخص کو موت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، خواہ بیماری سے آئے، خواہ قتل ہونے کی وجہ سے یا پھر تندرستی میں آ جائے۔ ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ بعد میں۔ موت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہیں۔ ملک الموت جانیں قبض کرتا ہے، موت سے مفر ممکن نہیں۔ جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو کوئی ایک گھڑی آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا۔ سیدنا برا بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں گئے۔ ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابیلہ تیار نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زمین کورید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب قبر کی ایمان مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 یا 3 بار فرمایا۔ پھر فرمایا، بندہ مومن جب رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے، جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن، جنت کی حنوط ہوتی ہے۔ تحت نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کر نکل جاتی ہے جیسے کہ مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس سے لے کر اسے کفن میں لپیٹ کر اس پر اپنی لائی ہوئی حنوط مل دیتے ہیں۔ اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے کہ مشک کا ایک خوشگوار جھونکا جو زمین پر محسوس ہو سکے۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے، وہ گروہ پوچھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب میں اس کا بہترین نام بتاتے ہیں جس سے دنیا میں لوگ اسے پکارتے تھے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، دروازے کھلوا دیتے ہیں۔ جب دروازہ کھلتا ہے، ہر آسمان کے فرشتے اس کی مشائیت کرتے ہیں، اگلے آسمان تک اسے چھوڑ آتے ہیں۔ اس طرح وہ 7واں آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کا نامہ اعمال علین میں لکھ دو اور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اپنے بندوں کو زمین کی مٹی ہی سے پیدا کیا، اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ اس سے پھر سے پوچھتے ہیں، تیرا علم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اس پر آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور تاحد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے۔ اس کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے۔ اس سے کہتا ہے، تمہیں خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو؟
تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ اس پر وہ کہتا ہے پروردگار قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں۔ اور جب کوئی شخص کافر دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ تائیدی نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے۔ اس سے کہتا ہے اے نفس خبیث، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ یہ سن کر اس کی روح جسم میں دوڑنے لگتی ہے۔ ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتا ہے جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے۔ اسے پکڑ لیتا ہے۔ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتے، اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ اس سے مراد مردار کی بدبو جیسا ایک ناخوشگوار اور بدبودار جھونکا آتا ہے۔ وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے۔ وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے آسمان دنیا پر پہنچا دیتے ہیں۔ دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ ہی نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت یہ کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نامہ اعمال سجین میں سب سے نچلی زمین میں لکھ دو۔ چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے۔ پھر اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر بھی وہی جواب دیتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں وہ کون شخص تھا جو تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ پھر سے وہی جواب دیتا ہے اور آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو، استغفر اللہ، اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہاں کی گرمی اور لو اسے پہنچنے لگتی ہے۔ اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے پہن کر آتا ہے جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک ہو، یہ وہی دن تھا جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ اے رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے جس مقصد کے لیے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نیک بختوں میں شامل فرما۔ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔